نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، آپ جو ابھی بات کر رہے تھے جو بھٹو حکومت کے حوالے سے، اس سے تو اب لگ رہا ہے کہ آپ نے جسٹیفائی کر دیا کہ ضیاء الحق کا مارشل لا بالکل ٹھیک تھا. دیکھیے، نہ میں جسٹیفائی کر رہا ہوں نہ جسٹیفائی کرنے سے انکار کر رہا ہوں. اچھا، مجدد الثانی کا ایک فکرہ ہے، اقرار می کنم نہ انکار می کنم. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک واقعاتی بات بتا رہا ہوں کہ ماحول کیا تھا اور اس ماحول میں یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے. یہ اس وقت دیکھیے، اس وقت نظریہ ضرورت موجود تھا، عدالتیں اسے قبول کر چکی تھی ایوب خان کے معاملے میں جی، اور عدالت نے پھر جا کے اس کو بھی قبول کر لیا. ٹھیک یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ اس پہ اس وقت یہ بحث نہیں ہو رہی ٹھیک ہے. کہ انٹرونشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جی، میں آپ کو بتاؤں، جب لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہو تھانوں میں بلا کے، جب ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہوں وہ باعزت ہوتے ہوں، جب ان کو زد و کوب کیا جاتا ہو، جب ان کی عزتیں خطرے میں ہوں، تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ یہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں، یہ ہمارے سامنے زندہ موجود ہیں. یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. 100 سے زائد مقدمے ان پر قائم ہوئے اور باقاعدہ برف کی سلوں پر لٹایا گیا انہیں ملتان میں. اچھا، متعدد لوگ ہیں. یہ ہمارے طارق چودھری ہیں، سابق سینیٹر. ان سے پوچھے ان کے ساتھ کیا ہوا شاہی قلعے میں. اور پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ تھے، ملک سلیمان ایم این اے تھے ایک، ان کے ساتھ کیا ہوا، جے رحیم کے ساتھ کیا ہوا. تو جب ایسا ماحول بنا دیا جائے اور زندگی جو ہے عزت محفوظ نہ رہے، زندگی تو چھوڑیں، جیل جانا جو ہے وہ بھی آپ کی حفاظت نہ کر سکے. اور اسی دور کی تو بات ہے نا، عطا اللہ مینگل کا جوان بیٹا جو ہے اسے اٹھایا گیا اور غائب کر دیا گیا، آج تک سراغ نہیں ملا. یہ خوف صرف سیاسی کارکنوں تک تھا یا عام آدمیوں میں بھی تھا، عام لوگوں میں بھی؟ اگر تو سیاست میں عام آدمی بھی ہوتا ہے تو عام بھی خوف تھا. جو مخالفین تھے ان پہ خوف تھا، ان پہ. تو یہ واقعات ایسے ہیں جن پر ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی اب کوئی فخر کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اب آگے چلنا چاہیے اور ماضی کو نہ کریدیں. لیکن جب آپ کریدتے ہیں تو بات پھر کرنی پڑتی ہے. اصغر خان صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا اس ماحول میں، وہ اس کے لیے خود جواب دہ ہیں، اپنی کتابیں کئی لکھ چکے ہیں، میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں. شامی صاحب، ایک اور بھی آج ایک بڑے سینئر اخبار نویس نے ان کے دوسرے خط کا بھی ذکر کیا. آپ نے آؤٹ رائٹلی انکار کر دیا کہ انہوں نے انڈین ایئر فورس کو خط لکھا کہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی ایئر فورسز نہیں. ایسی بات نہیں ہے، کوئی خط نہیں لکھا، ایک کمیونیکیٹ کیا، یعنی کوئی چٹھی نہیں لکھی. اچھا، یہ جو رن آف کچھ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی، یہ 1965 کی جنگ سے پہلے کی بات ہے. اچھا. اور اس میں پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کا مکو ٹھپ دیا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ناکام بنا دیا وہاں. اس دوران یہ بعد میں پتہ چلا فیلڈ مارشل ایوب خان کو کہ ہمارے جو ایئر فورس کے چیف ہیں ایئر مارشل اصغر خان، انہوں نے فضائیہ کے چیف کو یہ کمیونیکیٹ کیا تھا کہ آپ ایئر فورس اس میں استعمال نہ کریں، ہم بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ زمینی لڑائی ہی رہنے دیں. ایئر مارشل اصغر خان صاحب کے بارے میں جب یہ بات ایوب کو معلوم ہوئی بعد میں، تو وہ سٹ پٹائے، کیونکہ وہ سپریم کمانڈر تھے. اور ایک عجیب سی بات ان کا خیال تھا کہ یہ کمیونیکیشن ان کو بتانی چاہیے تھی، یا ان کو بعد میں اطلاع کرتے یا پہلے اطلاع کرتے. لیکن آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے اس وقت کے معاملات کا. ایئر مارشل اصغر خان وہاں سے الگ ریٹائر ہوئے، باعزت ریٹائر ہوئے. پھر وہ ایئر فورس سے پی آئی اے پہنچے، وہاں سے باعزت ریٹائر ہوئے. پھر انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریک کو لیڈ کیا. بھٹو صاحب آگے تھے. جب وہ جیل میں چلے گئے، ایئر مارشل نے آ کر اس تحریک میں ایک نئی جان ڈالی. نوجوانوں کے محبوب تھے وہ. یعنی بھٹو اور اصغر خان کے درمیان کوئی اشتراک عمل بھی تھا. یہ تھا اس وقت ہوا.
اور بھٹو نے بعد میں پھپتی کسی تھی کہ میں جب جیل میں گیا تو میری بیوی نصرت بھٹو اور اصغر خان دونوں لیڈر بن گئے کیونکہ ان کی بیگم بھی جلوسوں کو لیڈ کرتی تھی. ایئر مارشل اصغر خان کو مشرقی پاکستان میں بھی بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جب وہ ایئر چیف تھے تو انہوں نے مشرقی پاکستان پر دروازے کھولے بہت شدت کے ساتھ ایئر فورس کے, اور پی آئی اے میں تھے جب انہوں نے کوشش کی کہ مشرقی پاکستان کی شکایات کا ازالہ ہو, تو وہ بڑے احترام کی نگاہ سے وہاں بھی دیکھ کے جاتے تھے اور یہاں بھی دیکھ کے جاتے تھے. لیکن میں آپ کو چیز جو بتانے والا ہوں, ایوب خان نے یہ بات ان کے خلاف استعمال نہیں کی. اچھا, اور اب یہ لکھا اپنی ڈائری میں, جو ان مرنے کے بعد شائع کی جائے ان کی ڈائری کئی سال کے بعد, اس میں اس واقعے کا ذکر کیا. بڑی سینسیٹیو بات تھی, لیکن ایئر مارشل اصغر خان صاحب کو خدا نہ خواستہ ان کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل نہیں تھی. بات یہ ان کا جو طریقہ جو تھا وہ محتاط نہیں تھا. انہوں نے ایئر فورس کو بچایا اور پھر وہ بعد میں کام آئی 65 کے, اور پھر جب 65 کی جنگ چھڑی ہے جی تو وہ اس وقت تو فضائیہ کے سربراہ تھے. اسی حیثیت میں وہ انڈونیشیا گئے ہیں, وہ چین گئے ہیں, اور وہاں سے پاکستان کی امداد کا بندوبست کر کے آئے ہیں. تو لیکن ایک جو سیاسی اخلاق ہے اور جو قومی مفاد ہوتا ہے, ایوب خان نے یہ پولیٹکس نہیں کی کہ میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے سیکورٹی جو ایشوز ہیں ان کو پولیٹیسائز کروں. شامی صاحب, یہ جب اصغر خان صاحب کے فیصلے کے حوالے سے جب پیسے لینے دینے کی بات ہو رہی ہے تو عارف نظامی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اس میں کہا ہے کہ اخبار نویسوں کی ایک مجلس میں نواز شریف نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے تسلیم کی کہ انہوں نے پیسے لیے تھے, وصول کیے تھے. یہ کون سی محفل تھی, کون سی مجلس تھی, کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ تو آپ عارف نظامی صاحب سے پوچھیں, میں نے تو نہیں لکھا نا. نہیں, لیکن آپ بھی تو قریب, آپ ظاہر ہے آپ کا جرنلسٹک ایکسپیرینس جو ہے وہ تو خاص نہیں. اب یہ تو آپ عارف نظامی صاحب کو ٹیلی فون کرتے, یہ کل کر لیں, پرسوں کر لیں, ان سے پوچھیں کہ جناب یہ کون سی گیدرنگ کا حوالہ دے رہے ہیں اور کیا گفتگو ہوئی ہے, وہ خود بتائیں گے. میں نے بھی پڑھا جس طرح آپ نے پڑھا ہے, یا نواز شریف صاحب بتائیں جی, یا کوئی اور صاحب بتائیں, میں اس میں کیا عرض کر سکتا ہوں. آپ ایسی کسی مجلس میں شریک نہیں تھے؟ نہیں, میں تو بڑی مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں. اب پتہ نہیں کس مجلس کی بات کر رہے ہیں عارف نظامی صاحب. اچھا, جو کھانے ہیں, کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک عمر گزر گئی. بالکل, جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت کھانے کھاتے تھے ان کے ساتھ. وزیر اعظم بنے تب بھی یہ شرف حاصل رہا, اور اب ہے تو اب بھی یہ موقع ملتا رہتا ہے. اب کون سی مجلس کی بات ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے, مجھے آپ اس میں کیوں الجھانا چاہتے ہیں؟ یہ عارف نظامی صاحب سے آپ پوچھ لیجئے. چلیں شامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر.